نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 19 پر ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ نصیحت تو عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ رعد جو ہے اس کا ہم ذرا سا شروع سے ان آیات سے تسلسل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ رعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں غالباً سورہ یوسف کے بعد 12 نبوی میں نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مکی سورہ ہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے اسے مدنی بھی کہا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور اس دور میں نازل ہوئی تقریباً 12 نبوی میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سخت چالیں چلی جا رہی تھی اور بہت ہی مکر سے کام لیا جا رہا تھا، اور مشرکین مکہ اپنے شرک اور انکار رسالت اور انکار آخرت کے عقیدے پر بہت سختی سے عامل تھے، یعنی وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ جن غلط باطل عقائد پر وہ زندگی گزار رہے تھے وہ اسی کو پکڑ کر رہے، کسی طرح حق کو نہ قبول کرے۔ تو حق اور باطل کی کشمکش عروج پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک طرف تھی جو حق کی طرف بلا رہی تھی، اور دوسری طرف یہ متکبر بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے جو اس حق کو دبانا چاہتے تھے اور اپنے باطل عقیدے کو ہی اس کے اوپر مسلط کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے، قرآن میں ہمیں بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آیات بس ایسے ہی آ رہی ہیں، کوئی ربط یا کوئی تعلق ہمیں فوری طور پر سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر آتا بھی ہے تو تھوڑے سے 2-4 آیات میں لگتا ہے کوئی کنیکشن ہے، اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے نہیں، اب یہ کوئی اور نئی بات ہے۔ لیکن قرآن کی صورتوں میں بھی بہت بڑا ربط ہے کہ جس صورت کو جہاں رکھا گیا ہے اس کا تعلق اس کے پہلے آنے والی صورت سے اور اس کے بعد آنے والی صورت سے ہوتا ہے، اور صورت کے جو آیات ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ان کا ربط ہوتا ہے۔ تو ہم اگر غور کریں، ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حق پر تھے، اور ان کے بھائی اگرچہ کہ مسلمان تھے لیکن وہ غلطی پر تھے، وہ حق پر نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے واقعات آئے تو انہیں ہر قدم پر حق اور باطل کا سامنا ہمیں نظر آیا، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو بلند کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عزت دار مقام دیا، اور بنی اسرائیل کو مصر میں آنے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ مصر میں آ کر اچھی زندگی گزارے اور اپنے آپ کو وہاں بسائے۔ تو ہمیں یہ حق اور باطل کی تکرار نظر آئی سورہ یوسف میں، اور یہ ایک قصے کی صورت میں ہمیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک قصہ ہمیں سنایا گیا اور ہم نے اس پر غور و فکر کیا، تو ہمیں یہ آخر میں یہ نتیجے پر پہنچتے ہم اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر غلبہ عطا کیا۔ اب سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کے مخالف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے مخالف تھے مکہ میں اور جزیرہ عرب میں، تو اب ان کے جو باطل پن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو عقلی دلائل سے واضح فرمایا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسی باتیں بتائی گئی سورہ رعد میں جس سے ہماری عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
اس کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا میں وضاحت کرتی ہوں، لیکن اس کے بعد جو صورت ہے سورہ رعد کے بعد کی جو صورت ہے وہ سورہ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا تعلق ہے سورہ رعد کا کہ اس میں یہ حقیقت واضح کی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں ان کو توحید کی جو فطری جذبات ہے، اللہ تعالیٰ ان جو جذبات کو، توحید کے فطری جذبات کو ان کے دلوں میں ابھارے گا اور وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کیونکہ ہم حدیث سے اور قرآن سے جانتے ہیں، قرآن میں وعدہ الس لیا گیا تھا تمام انسانوں سے، انسانوں کی روحوں سے عالم ذر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا۔ اور یہ فطرت جو ہے انسانوں کے اندر ڈال دی گئی کہ جب ہر بچہ جو ہے اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان عالم ذر میں کرا دی ہوتی ہے۔ تو یہ جو فطرت سلیم ہے وہ انسان کے اندر اگر باقی رہتی ہے، وہ انسان کی تربیت اچھی ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اچھے ماحول میں بڑھتا ہے، اس کا دل جو ہے سلامت رہتا ہے، اس انسان کے اندر خود سے ہی ایک اچھائی پسند کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے یا جو بھی بڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب بھی اس کو کائنات کے بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، اپنی ذات میں وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میرے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور میرے لیے زندگی کا سامان بھی عطا فرمایا، تو پھر وہ ایک شکر گزار بندہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود جو اس کی فطرت ہوتی ہے جو کہ توحید کو جانتی ہے، تو وہ احساس اور پکا ہو جاتا ہے اور وہ پھر انبیاء کرام کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ شکر گزاری چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شمار جو ہر انسان، کوئی بھی انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے نعمتیں نہیں دیے، چاہے وہ غریب ہو دنیاوی حالات کے تحت یا امیر ہو، تو اگر اس کے اندر شکر گزاری ہے تو وہ ضرور اپنے خالق کو پہچانے گا اور وہ جاننا چاہے گا کہ میرے خالق نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، وہ اپنے اس مقصد کو جانے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جب وہ اپنے جو حق کو پہچانے گا تو پھر اس حق پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہمیں سورہ ابراہیم سے پتہ چلے گا۔ اب دیکھیے سورہ رعد میں ہم نے ابھی تک جو 18 آیات پڑھی ہیں، اس میں بھی رب ہمیں نظر آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو واضح فرمایا۔ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں ہمیں بتایا کہ مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ اور دریا رکھ دیے، اسی نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، لہذا عقل سے کام لے کر اللہ کی ربوبیت اور طاقت کو تسلیم کر کے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتوں کا ذکر فرمایا تو ایک بندہ مومن جو شکر گزار ہے، جو انسان شکر گزار ہے، وہ کہتا ہے جب مجھے سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے تو پھر وہی میرا رب ہے، تو وہی میرا الہ بھی ہے اور اسی کی میں عبادت کروں، وہی ایک حقدار ہے عبادت کا۔ تو یہ سمجھایا گیا ہمیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے غور و فکر کے لیے جو زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ پانی آسمان سے آتا ہے اور وہ ایک ہی زمین ہے جس کو سیراب کرتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کے پھل، سبزیاں، غلہ، ہر چیز اگتی ہے، اور پھل بھی ایک دوسرے سے ذائقے میں، شکلوں میں الگ ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن ان کے اندر اور ایک ہی درخت کے اندر مختلف قسم کے ذائقے والے جیسے دیکھیں ایک ہی درخت کے پھل ہے، لیکن بعض پھلوں کا ذائقہ دوسرے پھلوں سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذائقے دیے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس سے جب عقل مند انسان یہ سب غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. کیونکہ جب ایک رب ہے تو وہی اس طرح سے ہر چیز میں ایک مضبوط ربط بناتا ہے. کائنات کے ہر چیز میں ربط ہے. تو پھر انسان کے دل میں یہ اللہ کی قدرت کو جب انسان تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ وہی میرا رب ہے، میں اسی کا شکر کروں، اسی کی عبادت کروں. یہ آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھ چکے یہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس میں ہمیں اللہ کی ربوبیت کو اچھی طرح سے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اکیلا ہے جو سب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک اور مدبر ہے ہماری زندگی میں، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر سورہ رعد کی ہی 12ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ برق جو بجلی کڑکتی ہے تو وہ اس کا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کا کنٹرول بھی اللہ ہی ذمہ دار ہے، اور وہی پوری کائنات پر گرفت رکھتا ہے. دیکھیے جب بجلی چمکتی ہے تو انسان کے دل میں کچھ مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو بجلی کے کڑاکے اور روشنی سے انسان کے اندر تھوڑا سا خوف آتا ہے، اور دوسرا ایک امید آتی ہے. امید کیوں آتی ہے؟ کہ اب بارش ہوگی اور بارش سے ہماری زمین سیراب ہوگی، اور ظاہری بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہی زمین جو ہے اگاتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا کہ بجلی کے اندر بھی بجلی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں بھی انسانوں کے لیے خوف اور امید دونوں طرح کے جذبات ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بجلی جو ہے وہ بھی کڑکتی ہے تو وہ اصل میں وہ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، جو اس آیت میں واضح کر دیا کہ جب ظاہر ہے کہ اللہ ہی سب کچھ اگاتا ہے زمین سے ہمارے لیے، ہماری غذا بھی اللہ ہی بناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی رزق اگر کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کی رزق کی تنگی ہے تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ساری نعمتیں دے دی تو اسے اترانے کے بجائے اور تکبر کر کے حق کو جھٹلانے کے بجائے اسے حق کو ماننا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. تو یہ ساری نعمتیں کیوں بتائی گئی اللہ کی؟ کہ انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، وہ اکیلا ہی ہے جو کہ مجھے پیدا بھی کیا، خالق، مالک اور مدبر، میرے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے. تو پھر ظاہری طور پر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میں اسی ایک کی عبادت کروں، یعنی کہ توحید ربوبیت کا اظہار کر کے توحید الوہیت کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا رب ایک ہی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اسی کو سمجھو، نہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ. تو ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ میں بتا رہی ہوں. اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا پس تو کیا جو یہ بات جانتا ہے کہ بے شک انما جو ہے اس میں حصر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں مگر بس یہی بات ہے. ٹھیک ہے، انا لفظ انا میں بھی مطلب بے شک ہی کیا جاتا ہے، لیکن انا کا مطلب تاکید ہوتی ہے کہ کسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے. انما میں تاکید کے ساتھ ساتھ حصر بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں اس کے سوا کہ انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یعنی کہ قرآن اور حدیث، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. تو اب جو انسان کمن ہوا عاما، تو جو انسان اس حق کو، واضح حق کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس پر بھی یقین نہیں کیا، تو وہ اسی طرح ہو گیا جیسے ایک اندھا ہے جس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو اندھا، وہ اندھے کی مثال دی اس کو
کہ جب سب کچھ سمجھ واضح ہونے کے بعد اگر وہ نہیں سمجھتا تو وہ اندھے کی طرح ہے. تو کیا جو جانتا ہے افمن یعلم، کہ جو جانتا ہے یعنی جس نے حق کو قبول کر لیا کہ اللہ ہی سچا رب ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انکار کرے، گویا کہ وہ اندھا ہے. ایسے شخص کو اندھا کہا گیا. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں جو کہ عقل والے ہیں. تو اب اس کو ہم تھوڑا سا اور مزید سمجھتے ہیں. دیکھیے جب رسول بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے لگا تو جو لوگ اس وقت موجود تھے، قریش کے جو بڑے بڑے سردار جو انکار کر رہے تھے، تو ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت تھی. پہلی بات کہ وہ سچے انسان تھے اور یہ سب جانتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. پھر قرآن ان پر، قرآن جیسی کتاب جس سے جو کہ انسان کی عقل کو عاجز کر دیتی ہے، ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے لگا. تو یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ نہیں مان رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سچا رسول نہیں مان رہے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کہا کہ وہ بالکل ان کی مثال اندھے کی طرح ہے. تو دیکھیں سورہ طٰہٰ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. آیت 124 126 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں تو آنکھیں تو ہیں اس کی، مگر چونکہ وہ آنکھیں اس کی حق کو قبول کرنے کے لیے حق کو نہیں دیکھتی، تو اب ان آنکھوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو دنیا میں تو وہ اندھے کی طرح ہے، اندھا اصل میں نہیں ہے مگر اس کی مثال اندھے کی طرح ہے. لیکن آخرت میں ایسے شخص کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا اور وہ پوچھے گا کہ یا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. یعنی جب تو نے دنیا میں مجھے آنکھیں دی تھی تو پھر تو نے مجھے یہاں دوبارہ جب اٹھایا ہے تو پھر مجھے کیوں آنکھوں سے محروم کر دیا. تو اس کو جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا اور تو آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو لوگ تکبر سے حق کو نہیں قبول کرتے اور اپنے آنکھیں کان اور جو دماغ اللہ نے دیا ہے ان کو حق کو قبول کرنے میں استعمال نہیں کرتے، تو پھر وہ ان کا آخرت میں ان کو آنکھیں نہیں دی جائے گی اور وہ اپنی بینائی سے محروم ہوں گے. اور اس دن ان کو چاہے کتنا بھی احساس ہو لیکن وہاں پر اب احساس اور اب ایمان کچھ کام کا نہیں ہوگا. تو اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں اولو کا معنی ہے ذو کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی والے، کسی چیز کے والے. اولو المال مال والے، اولو الالباب عقل والے. الباب جو ہے لب کی جمع ہے، ہر چیز میں سے جو خالص ہو. تو خالص عقل جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو. وہ دیکھیں عقل انسان کے مشرکین کے پاس بھی ہوتی ہے اور وہ بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، لیکن خالص عقل کیا ہے؟ جو حق کو سمجھے اور حق کو پہچانے، ٹھیک ہے، حق کے دلائل کو سمجھ کے اس پر ایمان لے آئے، تو وہ خالص عقل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نصیحت، اللہ نے یہ نصیحت کی ہدایت کی کتاب تو بھیجی ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں اور جس پر ایمان کون لاتے ہیں؟ وہ خالص عقل والے ہیں کہ عقل پاکیزہ ہے، دنیا میں دنیا کی خواہشات اور گناہوں سے وہ آلودہ نہیں ہوئی ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں وہ توڑتے
وعدے کو مضبوط باندھنے کو، یعنی مضبوطی سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو وہ نہیں توڑتے۔ تو یہ کیا، یہ جو ہے اب ان کی ایک صفت بتائی، یہ جو عقل والے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو حق کو قبول کرتے ہیں، ان کی ایک صفت اور بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ایک صفت کیا ہے کہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ تو یہ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ تو دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں وعدہ الست کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہے کہ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ تو تاکہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ یہ کیوں تم سے کیا گیا، یہ وعدہ کیوں لیا گیا کہ ہاں تم سب نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، یہ کیوں تم سے کہلوایا گیا تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ تو دیکھیں اس عہد الست کی تفصیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے یہ وعدہ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک صحیح حدیث میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ پر میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم یعنی کہ ان کی پسلیوں سے آدم علیہ السلام اسلاب آدم سے عہد میثاق لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو دنیا میں مخلوق پیدا ہوگی، جو انسانوں کی ساری آنے والی نسلوں سے سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے کہا، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور یہ کہاں تھا؟ یہ عالم ذر ہے، کیونکہ یہ جو ساری انسانیت ہوگی وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح ہوگی اس وقت۔ ہماری جو دنیا میں ہماری جسم ہے اس طرح نہیں، بلکہ ہم عالم ذر میں یہ وعدہ جب انسان ذروں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے، اور یہ جو گواہی لی گئی وہ انسان بظاہر تو بھول جاتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہوتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور اس کے ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، تو یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مشرکین اب جانوروں کے ناک اور کان کاٹ کے وہ اس کو بتوں کے نام پر کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پر شیطان ان کو ان کے دین فطری دین سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ یہ فطرت یا دین فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کرتا شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ تو دیکھیں جب چونکہ ہماری فطرت میں یہ چیز موجود ہے، جب بچہ معصوم ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ پھر جب انسان ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو جب حقیقت جب قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث صحیحہ اس کے سامنے آتی ہے، جب وہ کائنات کے نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ اس کا جو ایمان ہوتا ہے پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اللہ پر، اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس عہد کو بھول جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، وہ اپنی خواہشات پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ حق کو جھٹلاتے ہیں جانتے بوجھتے، تو پھر ان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یعنی کہ آیت 21 میں ایک اور صفت بتائی ایسے لوگوں کی جو حق کو قبول کرتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔
تو وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، تو یہ یہاں پر کیا چیز ملانے کو کی بتایا جا رہا ہے صفت، کہ یہ صلہ رحمی ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اور رشتوں کو نزدیک کے، چاہے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے نزدیک کے ہیں یا دور کے ہیں، یعنی کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائیوں بہنوں سے، اپنے والدین سے، اپنے جو بھی رشتے دار ہیں ان سب کے ساتھ وہ اچھا رشتہ رکھتے ہیں اور ان رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ کبھی مشکل بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے رشتوں کو نبھانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے نعمت کے طور پر ہمیں دیے، انسان جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اس گھر کی، اس خاندان کی نعمتوں سے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے شکر کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ شکر گزار بندہ ان رشتوں کی قدر کرتا ہے اور ان کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اچھے برے حالات میں ان رشتوں کو قائم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو نہیں توڑتے۔ کیوں نہیں توڑتے؟ جنہوں نے صبر کیا تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا کو۔ تو دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اکیلا رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمارے رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں ہمارے ہمسایوں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارے لیے، تمام مسلمان بھائی بھائی کے رشتے میں ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو بھائی کہا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ پھر رشتے دار، دوست، احباب، یتیم، معاشرے کی یتیم اور کمزور لوگ، بیوائیں، یہ سب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، حقوق ہے ہمارے، ان کے حقوق ہیں ہم پر۔ یہ دنیا جو ہے، یعنی حقوق اور فرائض میں ہمارے رشتے جڑے ہوئے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ صبر کے ساتھ ان سارے رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ صبر کا کیا یہاں ذکر کیوں ہے کہ صبر کے بغیر انسان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہر انسان مختلف ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے اور اپنی طرف سے ہر دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو یخشون ربہم، اور ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے عائد کردہ فرائض کو بجا لاتے ہیں اور اس کے منع کردہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو خشیت جو ہے، خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جس کے اندر تعظیم ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان کسی درندے سے بھی ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی ظالم انسان سے بھی ڈرتا ہے، لیکن جو خشیت ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کے لیے خشیت ہوتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بھی ہوتی ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے وہ جھک جاتا ہے اور اللہ کے کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، اللہ کے جو منع کردہ چیزیں وہ کرنے سے، گناہوں سے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور یہ عظمت کب آتی ہے انسان کے دل میں؟ اللہ کی عظمت انسان کے دل میں علم حاصل کرنے سے آتی ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خشیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العالمون، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے، یعنی جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے وہی ڈرتے ہیں۔ اور خوف سے مراد کوئی بھی ڈر ہے، یعنی کہ بعض نے کہا خشیت اور خوف ہم معنی ہے، یعنی دیکھیں خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ڈر کے لیے اور خشیت کا بھی۔ تو خشیت اور خوف میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ خشیت تعظیم، عظمت، اللہ کی عظمت بھی شامل ہوتی ہے اس میں۔ پھر وہ کیا کہ تیسری کیا چیز بتائی؟ دیکھیں پہلی چیز وہ اللہ کا وعدے نہیں توڑتے، بندوں کے ساتھ رشتے نہیں توڑتے۔ دوسرا وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ صفت نمبر 3، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ لہذا اس وقت سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں جب تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا، یعنی کہ وہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں
کہ قیامت کو نہیں بھولتے، آخرت کے حساب کو نہیں بھولتے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو پھر میرا حساب آخرت میں ہوگا۔ تو آخرت کے حساب سے وہ ڈرتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور جہاں ان سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی ہوئی تو اس کے ساتھ پھر اس کا حق اسے ادا کر دیتے ہیں۔ گناہ ہو کر کے اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ دیکھیے جو حساب ہے اس کے بارے میں دو لفظ ہیں آخرت کے، جو ہمارے ساتھ ہمارا جزا اور سزا کا معاملہ ہے، تو اس میں سول حساب ایک ہے کہ برا حساب، اور ایک ہے حساب یسیرہ آسان حساب۔ تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ دیکھیے کہ جن لوگوں میں یہ صفات نہیں ہوتی، جو ایمان نہیں لاتے اور جو دنیا میں حقوق و فرائض کا جو بیلنس رکھنے کا ہے وہ نہیں رکھتے، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان سے سول حساب لیا جائے گا، برا حساب لیا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اس آیت میں کہ جو لوگ یہ سب کچھ اللہ سے خشیت کرتے ہیں تو ان سے پھر اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، تو برا حساب کیا ہوتا ہے کہ انہیں جن لوگوں سے حساب کتاب ہوگا انہیں کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، اور ان کے ایک ایک گناہ پر بری طرح محاسبہ ہوگا، اور اس کو مناقشہ کہتے ہیں، مناقشہ فی الحساب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب کیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس پر میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا؟ تو مطلب یہ کہ یہاں حساب کے باوجود عذاب نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیش کیا جانا ہے، لیکن جس سے مناقشہ ہوا تو یعنی کہ اسے ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا ہمیں کیا سمجھ آتی ہے بات کہ دیکھیں آسان حساب کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسان حساب ہوگا جن کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو آسان حساب کیا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے بندے کا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ کے بارے میں اکیلے میں پوچھیں گے کہ یا میرے بندے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے درگزر کر کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ آسان حساب ہے۔ برا حساب کیا ہے کہ اسے ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال ہوگی، ایک ایک بات کو پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا تو کیوں کیا۔ اب قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان جھوٹ بول کے بہانے نہیں بنائے گا۔ دیکھیں دنیا میں بعض لوگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر، اب آپ ان کو کبھی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں اپنے معاملات درست کر لو ورنہ آخرت کے حساب آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میرا تمہارا فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطی پر ہوتے ہیں، مگر وہ اس وقت آپ کو خاموش کر دیتے کہ ہاں ہمارا قیامت میں حساب ہوگا بس۔ لیکن انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان کو اپنا محاسبہ دنیا میں کرنا چاہیے۔ اگر خود سے اول تو انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہاں پر گناہ ہے، لیکن بندوں سے بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے خود کسی طرح اسی بندے پر جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اسی پر الزام ڈالتے ہیں۔ تو یہ طریقہ دنیا میں تو انسان چلا لیتا ہے اور وہ سامنے والا اکثر کمزور ہوتا ہے تو چپ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ حساب ہوا، جس کو پکڑا گیا، جس کو پوچھا گیا یہ تو نے کیوں کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ جب اگر اس نے ظلم کیا ہوگا، اس نے زیادتی کی ہوگی، اس نے گناہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہاں پر ہمیں جو صفات نظر آئی اس میں تھوڑا سا ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ صفات یاد رہیں کہ نمبر 1 جو لوگ اللہ کا وعدہ نہیں توڑتے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صلح رحمی کرتے ہیں، اپنے
رشتوں کو، اپنے ہمسایوں، اپنے معاشرے کے یتیم اور کمزور لوگوں کو ان کے جو بھی حقوق اس کے اوپر عائد ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے، اور ان رشتوں کو مشکل وقت میں بھی ان کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کی اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے وہ گناہوں سے اور غلط کاموں سے ڈرتا ہے، اور وہ دوسری چیز برے برے حساب سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو اور میرا برا حساب ہو آخرت میں۔ پھر اگلی آیت میں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اب کچھ اور صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اپنا ریئیکشن، جو برا انسان برا ریئیکشن دیتا ہے، یا وہ جہاں پر جو صحیح کام کرنا ہوتا ہے وہاں سے وہ ضد سے ہٹ جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر جو ہے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی پر قائم رکھنا، نمبر 1۔ جو بھی انسان کو اللہ نے احکامات دیے ان پر قائم رہے، اور دیکھیں یہ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کرتا ہے انسان، اپنے نفس کے خلاف چاہے وہ کتنی بھی بات ہو لیکن وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ پھر دوسرا معنی صبر عن المعصیتی، کہ اللہ کی نافرمانی والے جو بھی کام ہے ان سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے برائیوں کی طرف، شیطان ہمیں اکساتا ہے، نفس میں ہر وقت جو خواہشات کا انبار ہوتا ہے وہ ہمیں اکساتا ہے کہ میری یہ خواہش مجھے پوری کرنی ہے، چاہے وہ صحیح طریقہ ہو چاہے غلط ہو، مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ سارے انسان کی نفس کے خواہشات ہوتی ہے، نفس سے امارہ انسان کو مسلسل اس کو کہتا رہتا ہے یہ کر یہ کر، مجھے یہ کرنا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنے نفس کی ہر بات ماننے کے بجائے ہر بات کو دیکھتا ہے کہ میرے رب کی رضا کس چیز میں ہے، کہیں میرا جو نفس مجھے کرنے کو کہہ رہا ہے کیا وہ میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، کیا مجھ سے میرا اللہ ناراض ہو سکتا ہے اس کام سے؟ اگر ایسا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، صبر کر کے اس برائی سے رک جاتا ہے۔ پھر صبر کی ایک تیسری قسم کیا ہے، صبر اعلیٰ۔ دیکھیے صبر انسان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہماری آزمائش کی زندگی ہے، بیماری آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، لوگوں سے تکلیفیں پہنچنے والی جذباتی طور پر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کہ مسلسل انسان کو کسی بات سے خوف ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، اور یا پھر اپنی مال کی تنگی سے، اپنے کوئی عزیز رشتہ دار کی موت سے، ان چیزوں سے کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، اس پر صبر کرنا۔ صبر کیسے کیا جائے کہ جزا و فضا نہ کرے انسان، اور اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقدیر سمجھ کر کسی شکوہ اور شکایت کے بغیر برداشت کرنا۔ تو اللہ کی خاطر صبر کی یہ تمام صورتیں اولو الالباب کی صفت ہے۔ دیکھیے جب انسان واویلا کر دیتا ہے کسی گناہ، کسی بھی تکلیف میں بہت زیادہ شور مچا دیتا ہے، او میں بیمار ہو گیا، او میں بیمار ہو گیا، اب ساری دنیا میں اس کی چرچے کرتا ہے، یا مجھ پر تنگی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اس کا شور کرتا ہے، یا کسی کے مرنے پر اتنا زیادہ شور مچاتا ہے، جزا فجا، یعنی چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے، اپنے آپ کو پیٹتا ہے، نوحہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں صبر کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ انسان صحیح معنوں میں جن کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے ریئیکشن سے روکتا ہے کہ کوئی چیز میرے نفس سے خلاف ہو اور بس میں بھڑک اٹھوں یا میں اس سے ریئیکٹ کروں، اس سے انسان کو، عقل مند انسان اس سے رکتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ پھر دوسری بات، اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ وہ ان کی پھر خصوصیت کیا ہوتی ہے، جو صحیح معنوں میں عقل والے ہیں، جو حق کو سمجھتے اور قبول کرتے ہیں،
وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی شرائط یعنی پاکیزگی اور جو بھی شرائط نماز میں پڑھنے سے پہلے وہ پوری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور سنت نبوی کے طریقے کے مطابق نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اور مرد جو ہیں وہ جماعت میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اقام الصلاۃ ہے۔ پھر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور پھر ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس میں سے جو رزق ہم نے دیا اس کو چھپ کر بھی اور ظاہر طور پر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خوب اڑاتا ہے، جو اس کو دل چاہتا ہے وہ خریدتا ہے اور اپنے نفس کو خوش کرنے والے کاموں میں پیسے خرچ کرتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق میں اللہ نے دوسرے لوگوں کا حصہ رکھا ہے، معاشرے کے غریبوں کا حصہ رکھا ہے، تو وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور ظاہری طور پر چھپ کر جو کرنا ہوتا ہے صدقہ، وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کسی کو دے کے اس کے دائیں ہاتھ کو سے جو اس نے دیا اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں وعدہ کیا ہے کہ ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور لانیتاً صدقہ کرنا بھی اچھا ہے، کب؟ جب کہ انسان کو دوسروں کو ترغیب دینی ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، مگر ایسے مقام پر لوگوں پر ظاہر کرے جہاں لوگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے مگر اس وقت نہیں خرچ کر رہے، تو وہ ظاہری طور پر دے کے دوسروں کو ترغیب دے اور وہ دوسروں کو بھی آمادہ کرے، تو یہ ظاہری خرچ بھی اچھا ہے، یہ ظاہری صدقہ بھی اچھا ہے۔ ویسے چھپ کر صدقہ کرنا افضل کیوں ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری نہیں پیدا ہوتی، اور انسان جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی سے تعریف کی امید نہیں رکھتا، صرف اللہ کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، یہ بخاری کی حدیث ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ پھر یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ وہ دفع کرتے ہیں، یدرؤون، ٹھیک ہے۔ یدرؤون کا کیا مطلب ہے؟ وہ دور کرتے ہیں، دارا حمزہ، وہ دور کرتے ہیں، بالحسنہ، حسنہ کے ساتھ، حسنہ ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے، السیئہ برائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک لہم عقبت دار، ان کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے۔ تو اس میں کیا، اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ نیکی برابر ہوتی اور نہ برائی، یعنی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یعنی کہ نیکی برائی کی طرح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو اس طریقے سے ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا کہ وہ دلی دوست ہے۔ اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں، اور یہ نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو بہت بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے حمیم سجدہ آیت نمبر 34 اور 35 کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا نصیحت فرمائی ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ کوئی برائی کی جاتی ہے تو وہ اس برائی کو کیسے ہٹاتے ہیں؟ برائی کا جواب میں برائی کرنے کے بجائے وہ نیکی سے، اچھے بھلے طریقے سے اس برائی کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ جو طریقہ ہے یہ انسانوں کے درمیان بہت ہی کارآمد ہے، کہ جس میں انسانوں کے اندر جو ذاتی دشمنی ہو جاتی ہیں، جن لوگوں سے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، جن سے تعلقات ہوتے ہیں، جن سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا زندگی میں، ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے ہم پر، تو ہم اس زیادتی کے جواب میں صبر کریں اور معاف کر دیں، پہلی درجہ، ٹھیک ہے، کہ انسان اس پر صبر کر لے، فوری ری ایکشن۔ دیکھیے اصل میں صبر کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب انسان فوری طور پر بھڑک نہ اٹھے، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم نے اس سے غصے میں فوراً سے اس سے بڑی برائی کر دی، کسی نے ہمیں کچھ کہا، ہم نے اس سے زیادہ اس کو کہہ دیا، اس کے بعد پھر صبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ جس وقت کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی، کچھ ہمیں غصہ دلایا،
ظاہر ہے انسان کو غصہ آتا ہے، غصہ ایک جذبہ ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے، تو کسی کی برائی پر جب غصہ آئے تو فوراً انسان گہرا سانس لے کے اس کو اپنے آپ کو کچھ لمحے کے لیے روک لے تو اس کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا، پھر وہ جب جواب دے گا تو سوچ سمجھ کر جواب دے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک برائی کا جواب فوری طور پر انسان برائی سے دے دیتا ہے تو پھر ایک دشمنی اور جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اگر ایک لمحے کے لیے چپ ہو جائیں اور جب اچھے موقع پر اچھی طرح سے ہم اس برائی کا اچھا جواب دے دیں تو پھر ہمارے تعلقات لوگوں سے برے نہیں ہوتے۔ عام طور پر جو انسان ہمارے جو لوگ دیکھیں، ہر انسان برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ فطری طور پر صرف برائی برائی ہے ان میں، تو ان کا معاملہ الگ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی بھی کرو تو ان کو اثر نہیں ہوتا، لیکن عام لوگوں کے ساتھ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ اپنے آپ نے بڑا پن دکھایا، ان کی برائی پر خاموش ہو کر انہوں نے آپ نے اچھی طرح سے ریئیکٹ کیا تو اس انسان کے دل میں بھی آپ کے لیے اچھائی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہمارا، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ میں نے ابھی آیت پڑھی، حامی میں سجدہ کی، کہ وہ شخص جو تمہارا دشمن ہونے والا تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا اگر تم اس طرح کا رویہ کرو گے تو۔ کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ سامنے والا، ہم کسی کو پتھر ماریں گے وہ سامنے والا ہمارے سامنے پتھر نہیں اٹھائے گا، حالانکہ وہ طاقتور ہے۔ دیکھیے، کمزوری میں صبر کرنا تو سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اس سامنے والے کے اوپر پتھر کے بجائے اینٹ پھینکے مگر آپ نے نہیں پھینکی تو یہ آپ کی بڑائی ہے اور اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعریف فرمائی کہ یہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی جو خوبی ہے وہ ان کو اللہ دیتا ہے جو فطری طور پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ان کو دیتا ہے اللہ کہ جن کے بڑے نصیب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صفت اگر اللہ نے آپ کو دے دی، کیونکہ ہم انسان کی خوبیاں اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، جب انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھی خواہش ہوگی، اچھی خوبیاں دے گا۔ کسی انسان کے دل میں ہوگا کہ نہیں، میرے اندر یہ برائیاں ہیں کہ میں بہت زیادہ جلد لوگوں کے معاملات میں بھڑک جاتا ہوں، بہت زیادہ میں ان کو الٹا جواب دے دیتا ہوں، اور اس کے دل میں خواہش ہوگی اللہ میری اصلاح کر دے، تو یہ بڑے نصیب والی بات ہے کہ آپ کو اگر یہ صفت مل جائے گی تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ طریقہ ذاتی عداوت اور زیادتیوں کے جواب کا ہے، اور زیادتی کے جواب میں صبر کرے اور معاف کر دے۔ رہا اللہ کے دین پر زیادتی اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی اور ناز کا جواب بہترین طریقے سے دینا، تو اس کی صورت دوسری ہے۔ دیکھیں، اب یہ بات جو ہمیں سمجھائی گئی وہ کیا ہے، ہمارے معاملات کی ہے، لوگوں سے، ہمارے آس پاس کے لوگوں سے جو ہم پر اثر آتا ہے۔ لیکن اب ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں کیوں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے یا اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اب اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں پر اس کے ساتھ برائی کو نیکی سے ہٹانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی کافر یا اللہ کا باغی دین پر زیادتی کر رہا ہو تو آپ اسے برداشت کریں اور صبر کریں، بلکہ اس برائی کو بہترین طریقے سے ہٹانا یہ ہے کہ اسے آزاد چھوڑنا ہے، نہ معاف کرنا ہے، بلکہ یہاں اسے ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اس کا حکم دیا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کام کوئی قوت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی قوت نہیں تو کم از کم اسے دل سے برا سمجھے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملات، اس میں تو انسان کا صبر سکھایا گیا کہ تم دوسرا برا کر رہا ہے تم اچھا کرو، تم صبر کر لو۔ اچھا، دین کے معاملے میں آپ دیکھیں کوئی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، دین کو بدنام کر رہا ہے، تو ایسے میں برائی میں گناہ کر رہا ہے تو اس ایسے میں انسان کو پھر چپ نہیں رہنا، ایسے میں اس کو حدیث کے ذریعے ہمیں 3 باتیں بتائی گی۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو اپنی طاقت سے اس انسان کی برائی کو روکے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم زبان سے اس کی مذمت کریں۔ اگر ہمارے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، جو کہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے، کہ ہم برائی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں مگر کچھ نہیں کر رہے، تو کم از کم دل میں اس برائی کو برائی جانے، ٹھیک ہے۔
تاکہ ہماری پکڑ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے کہ تو برائی ہو رہی تھی اور تمہیں بری بھی نہیں لگی، اللہ کے دین کا مذاق اڑ رہا تھا اور تمہارے دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا، لوگ گناہ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اور تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا، تو یہ درجہ یہ صحیح نہیں ہے ایک ایمان والے کے لیے. اور دیکھیں برائی کو نیکی سے ہٹانے کا ایک پرسنل بالکل ذاتی مطلب یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ گناہ ہو گیا، غلط ہو گیا، کسی بندے کے ساتھ ہم نے غلط کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دینے والا گناہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنے. ہم نے اللہ کی نافرمانی کی یا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی، اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ تو ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114 میں، یعنی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں فوراً نیکیوں کی زیادتی کرنی ہے. ایک گناہ ہو گیا، اس گناہ کے برے اثر کو ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کر کے پھر نیکیوں کی زیادتی کرنی ہے. کسی بندے کے ساتھ ہم نے اس کی حق تلفی کر دی تو پھر فوراً اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، معافی مانگ کے اس کے جو حق تلفی ہم نے کی اس کا ازالہ کر دیں، اس طرح ہماری وہ برائی ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو، اسے مٹا دے گی. اور فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی. اور پوشیدہ برائی کو پوشیدہ نیکی کے ساتھ اور علانیہ برائی کو علانیہ نیکی کے ساتھ مٹاؤ. یعنی گناہ تو تم نے چھپ کر کیا ہے، تو گناہ تو تم نے ظاہری طور پر سب کے سامنے کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اس کا وہ حقدار نہیں تھا. اب وہ چپ چاپ گھر میں جب کوئی نہیں ہے اس وقت آپ اس سے معافی مانگ لیں، یہ صحیح نہیں. اگر آپ نے سب کے سامنے کسی کو ذلیل کیا ہے تو اب سب کے سامنے اس سے معافی مانگے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. یعنی چھپی برائی کی چھپی طور پر آپ کی برائی کا کسی کو پتہ نہیں ہے تو اللہ سے خاموشی سے استغفار کر لے. اس بندے کے اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی اس کا کسی اور کو نہیں پتا اور آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کسی سے زیادتی کی ہے تو پھر لوگوں کے سامنے اس سے اچھا معاملہ کریں گے اور اس برائی کے اثر کو مٹائیں گے. اسی طرح کوئی ایسا گناہ کر لیا جو آپ نے لوگوں کے سامنے کیا ہے، اب کتنے لوگوں نے آپ کا اس گناہ کو دیکھا ہے، تو پھر آپ کی معافی بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا، اولئک لہم عقبی الدار، کہ ان کے لیے ان کا انجام کیا ہے، آخرت کا گھر ہے. تو عقبی الدار جو ہے عقبہ کی طرح مصدر ہے، وہ چیز جو کسی چیز کے پیچھے آئے. ٹھیک ہے. تو عام طور پر یہ لفظ اچھے انجام کے معنی میں آتا ہے. الدار میں الف لام العہد کا ہے، یعنی یہ گھر یعنی دنیا، یعنی ان صفات والوں کے لیے دنیا کے گھر کے بعد کا انجام بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. عقبی الدار سے کیا مطلب ہے کہ آخرت کا انجام بہترین ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، جو صفات ہم نے ابھی پڑھی. اور ان صفات کو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی صفات بتائی ہے کافروں کی بری صفات کے مقابلے میں، مگر یہ مسلمانوں کو یاد رکھنے والی باتیں ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اب وضاحت فرمائی جا رہی ہے کس چیز کی، عقبی الدار کی. ٹھیک ہے. عقبی الدار کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر، اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام. تو جنات العدن یدخلونہا یہ عقبی الدار سے بدل ہے، یعنی کہ عقبی الدار کیا ہے یہ بتایا اللہ نے کہ یعنی یہ اچھا انجام ہمیشہ رہنے والی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے لائق ان کے باپ دادا بیویاں اور اولادیں بھی ان کے ساتھ جنت عدن میں داخل ہوں گی. دیکھیے سبحان اللہ،
انسان دنیا میں اپنے والدین سے، اپنے شوہر بیوی سے، اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ محبتیں قائم رہے، یہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ زندگی میں رہیں، تو آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کے یہ کرم ہوگا ایسے لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان رشتوں کو بھی، چاہے ان کے اعمال، وہ مومن تو ہوں گے مگر ان کے اعمال اتنے بلند درجے کے نہیں ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص کو جس کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جو ابھی بتائی گئی تھی، تو وہ اس کو اعلیٰ درجہ اگر وہ جنت کا اس نے حاصل کر لیا، تو اللہ اس کے جو رشتہ دار جن لوگوں سے وہ دنیا میں اپنی فیملی سے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو، چاہے ان کے درجے اتنے ہائی نہ ہو، اتنے بلند نہ ہو، پھر بھی ان سب کو اس بلند درجے تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ یہ سب ساتھ رہ سکے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور تو امام ابن کثیر نے اس آیت میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو، ان کے پیاروں کو جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، خواہ باپ ہو، چاہے گھر والے ہو، چاہے اولاد ہو، جو مومن ہونے کی وجہ سے جنت میں داخلے کے لائق تو ہوں گے مگر ان کی درجات اس درجے کے نہیں ہوں گے، تاکہ ان کی آنکھیں ان کے ساتھ ٹھنڈی ہوں، یہاں تک کہ نیچے درجے والے کو اونچے درجے والے کی طرف بلند کر دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اونچے درجے والے کا درجہ کم کیا جائے، محض اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ساتھ رکھنے کے لیے یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ جس کا درجہ اونچا ہے اس کے جو رشتہ دار نیچے درجے پہ، تو اب اس اونچے درجے والے کو ان سے ملانے کے لیے نیچے لے آئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نیچے درجے والوں کو اوپر لے جائے گا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے گی، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ احسان فرمائے، اور ہمیں نہ صرف جنت کے بلند درجات عطا فرما دے، بلکہ ہمارے پیارے جن لوگوں سے ہمیں پیار ہے، ہماری فیملی، ہماری اولاد، ہمارے شوہر بیوی، ہمارے والدین، جو بھی رشتہ دار جن سے ہمیں پیار ہے، اللہ ہم سب کو جنت فردوس میں ملائے، آمین۔ پھر جنت میں کیا کہا جائے گا کہ فرشتے ایک تو ان پر سلام کر رہے ہوں گے، ہر جنت کے دروازوں سے آ کر ان کو سلام کہیں گے، اور پھر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کیا کہیں گے، تم پر سلامتی ہو بوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے، تو کتنا اچھا ہے گھر کا انجام۔ تو سلام ان کا کیا مطلب ہے کہ اب تم پر ہر مصیبت، رنج و غم اور پریشانی سے محفوظ ہو گئے تم، جنت میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اب آنے نہیں آئے گی تم پر، فرشتے تسلی دیں گے لوگوں کو، خوشخبری دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا تم جانتے ہو اللہ کی مخلوق میں سے جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے جنت میں سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے، جن کے ذریعے سے سرحدیں محفوظ کی جاتی تھی اور ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا، اور ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو ان کی دلی خواہش ان کے سینے میں ہی باقی رہی ہوتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جنہیں چاہے گا حکم دے گا کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ فرشتے کہیں گے ہم تیرے آسمان کے رہنے والے اور تیری مخلوق میں سے تیرے چند چنے ہوئے ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام پیش کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے بندے تھے، میری بندگی کرتے تھے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ سرحدیں محفوظ رکھی جاتی تھی، اور ان کے ذریعے سے ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا۔ تو یہ مجاہد ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لوگ جن کا ذکر کیا گیا کہ سرحدیں محفوظ رکھتے تھے اور ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا، یعنی کہ نہ صرف وہ مسلمانوں کی حفاظت کرتے تھے دوسرے مسلمانوں کو، بلکہ وہ خود بھی اپنے شر سے بھی دوسروں کو بچاتے تھے، اپنے جو بری عادتوں سے دوسروں کے اوپر ان کا، یعنی مثال کے طور پر کسی کے
کسی کا دیکھیں کسی کے برے رویے سے، برے اخلاق سے جو دوسروں پر کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ میری برے اخلاق کا دوسروں پر برا اثر نہ آئے۔ اور تو ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس حالت میں کہ اس کی دلی خواہش کی اس کے سینے میں ہی ہوتی ہے تو وہ اسے پورا نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ فرشتے اس وقت ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر، اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ دیکھیے دنیا میں یہ نقصان ہوتا ہے کبھی کہ صبر کرنے والا برا رویے پر بھی صبر کر رہا ہے لوگوں کے، اور وہ اپنے خواہشات پر بالکل بے قابو نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کی بہت سی خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اور بعض اوقات لوگ بھی اس نرمی کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے صبر کرتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو فرشتے آ کر آخرت میں سلام کریں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ سلامتی کا گھر ہے، اب تم محفوظ ہو مکمل طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اچھا، اب برے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کی صفات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ مجید نے اپنے اسلوب کے مطابق کہ وہ ایمان کے ساتھ کفر، نیکی کے ساتھ بدی، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر کرتا ہے، عہد وفا کرنے والوں کی صفات اور ان کے اچھے انجام کے بعد عہد توڑنے والوں کی صفات بد اور اس کا برا انجام ذکر آیا۔ یعنی کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کہ وعدے نہیں توڑتے، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ساری خوبیاں جو ہم نے پیچھے پڑھی، ان کے مخالف جو لوگ ہیں، جو وعدے بھی تو اللہ کا وعدہ ہے، یعنی وعدہ اللہ کا جو وعدہ ہے، جو اللہ کو حق ماننا، اللہ اپنا اکیلا واحد الہ ماننا، عبادت کے لائق اسی کو سمجھنا، اور جو بندوں کے ساتھ رشتے نہیں توڑتے، صبر کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اب ان کا انجام تو ہمیں بتا دیا، اب جو اس کے مخالف جو ہیں اور ان کا اب انجام بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہمیشہ ضد بتائی جاتی ہے، اچھے برے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھے لوگوں کا انجام کیا ہے، برے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ تو اب ان برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ دیکھیں لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ٹھیک ہے۔ جنت اللہ کی رحمت ہے، تو وہ اس رحمت سے ہمیشہ کے لیے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی اس جنت سے، اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور پھر ان کے لیے برا گھر ہے، اور برا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جہنم کی برائی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں عذاب کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ رزق فراغ دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اس دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رزق جو نعمت اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دنیا میں جن کو دیتا ہے وہ عام طور پر تکبر میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ناشکرے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اللہ نے رزق دیا ہے، دیکھیے کس طرح سمجھے اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ انسان کہے میں نے تو بڑی محنت کی ہے، میں نے خود کمایا ہے، یہ تو میری عقل کا اور میرے عمل کا نتیجہ ہے۔ نہیں، تم کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی، اللہ نے تمہیں موقع دیے، اور تم نے محنت کر کے، مگر تم نے بدنیتی سے کام کیا اور تم نے دنیا تو حاصل کر لی، کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ کوئی بری نیت سے، برائی سے
کوئی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے حرام طریقوں سے وہ نعمت ملتی ہے، اور جو نیکی کے کر کے اور حلال طریقوں سے نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے متاع ہے، یعنی دنیا میں تو سامان اللہ سب کو دیتا ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب کافروں نے خوب نعمت حاصل کر لی، حلال حرام کیا ہے، غلط صحیح کیا ہے، کسی کا حق تلفی کیا ہے، اس کو بھول کر انہوں نے نعمتیں تو حاصل کر لی، اور پھر اب ان نعمتوں کا انہیں نقصان کیا ہوا، چونکہ ان کی نیت ہی خراب تھی، ان کا عمل ہی غلط تھا، ان کو بجائے اللہ کا شکر گزار ہونے کے وہ ناشکرے ہو گئے، اور ناشکرے پن سے پھر تکبر اور فخر میں پڑ گئے، اور جب تکبر کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ حق کو ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر لعنت جو ہے، دیکھیے دنیا میں لعنت کسی پر لگتی ہے تو وہ پھر اس کا مطلب یہ کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اسے اب ہدایت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سوچنے سمجھے کی صلاحیت، اس کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ تو لعنت ہمیں بھی کسی کے لیے لعنت، بعض لوگ کہتے ہیں نا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح سے ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ ہم کسی کو اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کی بدعا دیں گے تو بدعا کا جو قانون یہ ہے کہ اگر وہ سامنے والا اس بدعا کا حقدار نہیں ہے تو وہ بدعا آپ کی طرف لوٹ سکتی ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس میں۔ بس یہ اتنا سمجھ لیں کہ دیکھیں دنیا کی متاع کتنی بھی زیادہ ہوگی وہ موت پر ختم ہو جائے گی، اگر ساری زندگی بھی انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، تو انسانوں کو اپنے عمل کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔